اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی وصیت، نہج البلاغہ۔ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کی مدد کرنا۔ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ ناشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے رکھنے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو۔ دیکھو، اپنے ہمسائے کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تمہارے نبی کے برابر ہدایت کی ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دے دیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کر کے سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ اپنے امور، جان اور زبان سے رائے خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تم پر لازمی ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اطاعت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ اے ابو طالب کے بیٹوں، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے رہو اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم واقعی اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو احترام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی وصیت پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو ان وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔